قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی اس بابرکت مجلس اور قرآنی تقریب کے صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سرکردہ افراد، بطور خاص ہمارے محترم جناب عبدالعظیم فلاحی صاحب، اس مدرسے کے استاذ مولانا توصیف صاحب، آج کی اس تقریب میں تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء، ان کے سرپرست حضرات، آپ تمام بزرگوں، عزیز دوستوں اور عزیز طلباء، مدرسہ ارقم کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ بڑا ہی خوبصورت دعوت نامہ تھا، اور اس پر جو شعر لکھا ہوا تھا وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو مختلف مواقع پر اپنی محنت و جد و جہد کے نتیجے میں مختلف القاب اور آداب ملتے رہتے ہیں۔ اچھا کام کرنے والوں کو اچھے القاب و آداب سے نوازا جاتا ہے، اور اس کے برعکس برا کام کرنے والوں کے ساتھ برے القاب لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص نمازوں کا پابند ہو تو اس کو نمازی کہا جاتا ہے، ایک شخص کوتاہی کرے تو وہ بے نمازی کہلاتا ہے۔ ایک شخص لوگوں میں اور ضرورت مندوں میں اپنا مال خرچ کرے تو وہ سخی کہلاتا ہے، اور جو ضرورت کے مواقع پر بھی خرچ نہ کرے وہ بخیل کہلاتا ہے۔ ایک شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھا معالج بن جائے تو اس کو ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں۔ ایک شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو جائے تو وہ معلم اور ٹیچر کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں سجا لے تو وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ بعض لوگ عالم بن جاتے ہیں، بعض لوگ مفتی اور قاضی بھی بن جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے القاب و آداب ایک انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت لقب اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ حافظ قرآن کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، کلاموں کا بادشاہ، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ روئے زمین پر اللہ کے وجود کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ عربی زبان کا شعر ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ روئے زمین کی ہر چیز میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ ایک اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے۔ ہر گیاہے کہ از زمیں رویت وحدہ لا شریک لہ گوید، لیکن ان سارے دلائل میں سب سے بڑی دلیل خود اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اس سے بڑی دلیل کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور
دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو تحفہ دیا گیا، سب سے بڑا تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دیا جانے والا یہی تحفہ قرآن کریم ہے۔ جب تک اللہ کی یہ کتاب دنیا میں موجود ہے، دنیا کا نظام بھی باقی رہے گا۔ جس وقت اللہ اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے، یہ قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے بھی اور سفینوں سے بھی، یہاں تک کہ قرآن کے نسخے اٹھا کر لوگ دیکھیں گے تو اس میں سے قرآن کے حروف مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا فنا ہوگی۔ تو قرآن کا نزول بھی اور اس کا وجود بھی ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور دنیا کی ساری قوموں میں مسلمان قوم اس لحاظ سے بڑی ممتاز اور فائق ہے کہ اس کے پاس اللہ کا کلام اور اس کی کتاب اپنی اصل و حالت اور صورت میں باقی ہے، موجود ہے۔ اور خود اللہ نے قرآن میں اس کی حفاظت کا اعلان بھی فرمایا اور ذمہ بھی لیا ہے، اور اس کا ذریعہ حفاظ کرام کے سینوں کو بنایا۔ آزادی سے پہلے انگریزوں نے جب دیکھا کہ آزادی کے لیے سب سے زیادہ جد و جہد کرنے والی کوئی قوم ہے تو مسلمان، دیگر قومیں سو رہی ہے لیکن یہ قوم آزادی کے لیے بیدار ہے، تو مسلمانوں کے جذبہ آزادی کو کیسے سرد کیا جائے اس پر انہوں نے تحقیق کی۔ تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر مسلمانوں کو روکنا ہے تو دو کام کرنا ہوگا، ایک یہ کہ قرآن کو مٹا دیا جائے معاذ اللہ، اور دوسرے مسلمانوں کا رشتہ اپنے قائدین سے، اپنے علماء سے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ان کے اندر جو کچھ زندگی پائی جا رہی ہے، جو کچھ حرکت پائی جا رہی ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے کوشش کی اور قرآن کریم کے بہت سارے نسخوں کو انہوں نے یا تو نظر آتش کر دیا یا دریا برد کر دیا۔ اس موقع پر کسی اللہ والے نے، کسی عالم دین نے انگریز قوم سے کہا تھا، تم قرآن کے سارے نسخوں کو مٹا دو، جلا دو، تم کر سکتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ ایک ایک بچے کے سینے میں قرآن جو محفوظ ہے اس کو کیسے نکالو گے؟ تم سارے نسخوں کو ختم کر دو گے، پھر انہی لوگوں کے سینوں کی مدد سے ہم قرآن کو سفینوں پر دوبارہ منتقل کر لیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا، نہ اہل ایمان کے دلوں سے اس کی محبت کو نکالا جا سکتا ہے۔ آج بھی دنیا کی دوسری قومیں اس بات پر حیران ہیں کہ کوئی قوم اپنی مذہبی کتاب کو نہ اتنا پڑھتی ہے، نہ پڑھاتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ سناتی ہے، اور نہ یاد کرتی ہے اور نہ یاد کروانے کا اہتمام کرتی ہے۔ تنہا مسلمان قوم ہے جس کے سینے میں اپنی مذہبی کتاب اس طرح محفوظ ہوتی ہے جس طرح سفینے میں محفوظ ہوتی۔ کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں کہ خود لکھنے والا اس کو اچھی طرح یاد کر کے حفظ کر لے اور از اول تا آخر بغیر غلطی کے سنا دے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں، چاہے وہ کتاب بالکل چند صفحات پر مشتمل کیوں نہ ہو، کہ کبھی بھی اس سے کہا جائے کہ یہ کتاب سنا دو تو وہ سنا سکے، وہ روزانہ اس کا دور کرے، روزانہ اس کی خواندگی کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنی لکھی ہوئی کتاب بھی انسان ایک وقت تو آتا ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن
اللہ کے اس کلام میں ایسی تاثیر، ایسی چاشنی، ایسی لذت و حلاوت ہے، ایک حافظ قرآن زمانہ طالب علمی سے لے کر مرتے دم تک پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سناتا رہتا ہے، دور کرتا رہتا ہے، ایک مرتبہ بھی اس کو قرآن کی تلاوت سے کوئی بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ جب پڑھتا ہے مسکرات میں آواز نہیں جا رہی ہے اس کی جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اس کو لذت اور حلاوت محسوس ہوتی، اور ایسی حلاوت محسوس ہوتی ہے جس کو وہ خود تو محسوس کر سکتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مولانا زبیر اعظمی یولا کے بڑے اچھے عالم اور قادر الکلام شاعر ہیں، ان کا بڑا اچھا شعر ہے، قرآن کی حلاوت کو کیسے سمجھاؤں زبیر اب دنیا کو، جب قرآن پڑھتا ہوں جو حلاوت ملتی ہے اس کو کیسے سمجھاؤں دنیا والوں کو، قرآن کی حلاوت کو کیسے سمجھاؤں زبیر اب دنیا کو، جس نے بھی مزہ پایا اس کا محسوس کیا سمجھا نہ سکا۔ بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے جب ڈوب کر قرآن پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا وقت تو کہاں گزرا، رات کہاں گئی، کب رکعت مکمل ہو گئی، جو سمجھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر اس کا پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، اس کا یاد کرنا یہ تو اور بڑی عبادت۔ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ ایک حافظ قرآن ایک آیت کو پڑھنے کے لیے 50 مرتبہ اس کو دہراتا ہے، تب کہیں جا کر وہ آیت اس کے دل میں، اس کے ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہو جاتی۔ تو ایک حافظ تکمیل حفظ تک اندازہ لگائیے کہ کتنی مرتبہ قرآن پڑھتا ہوگا، یاد کرتا ہوگا، سنتا ہوگا، سناتا ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہوگا، ہم لوگ حساب نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے نا کہ حافظ قرآن کی ایسی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، جیسے ہمارے لیے اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ کی نگاہ میں ایسا مقام ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے بندے جن کا قرآن سے ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے، جو غفلت کے ساتھ قرآن کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزارتے، جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی قرآنی ہدایات کی روشنی میں بسر کرتے ہیں۔ جیسے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی، کان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، یہ ان کی صفت تھی۔ قرآن کا حکم سامنے آئے وہیں پر ٹھہر جاتے، قرآن کی ہدایت پیش کی گئی رک جاتے، قرآن کا کوئی حکم سامنے آیا اس کی روشنی میں اپنا فیصلہ صادر کرتے، اس کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ کان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، قرآن کو انہوں نے اپنا رہبر اور رہنما بنایا، اس کی روشنی میں زندگی گزاری، تو اللہ نے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کیسی بلندی عطا فرمائی۔ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ فوج لے کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ٹھہر گئے، پھر نیچے پہاڑ کا جو دامن تھا، پہاڑ کے نیچے جو پوری وادی تھی، غور سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ آپ ٹھہرے، پوری فوج رک گئی، اب لوگ پریشان ہیں کہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا، کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا خیریت ہے؟
رکنے کی وجہ فرمانے لگے یہ پہاڑ کا وہ دامن ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں بچپن میں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا۔ میں ایک چرواہا تھا جو اونٹوں کو چرانے کے لیے اسی پہاڑ کے دامن میں آتا تھا، یہ میری حیثیت تھی۔ پھر کیا ہوا، مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہیں تھا۔ دن بھر اونٹوں کو چرا کر شام کے وقت تو اپنے گھر لوٹتا، میرا باپ خطاب غور سے ایک ایک اونٹ کو دیکھتا تو اونٹوں کے پیٹ پچکے ہوئے رہتے، دبے ہوئے، مطلب میں نے صحیح جگہ اونٹوں کو نہیں چرایا، وہ بھوکے پیٹ واپس ہوئے۔ تو اچھی طرح ایک ایک اونٹ کو دیکھنے کے بعد میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، مجھے تانا دیتا اور کہتا عمر کیا زندگی گزارے گا، تجھ کو اونٹ چرانے کا بھی ڈھنگ نہیں۔ اس زمانے میں یہ سب سے آسان کام تھا، عام کام تھا، بکریاں چرانا، اونٹ چرانا۔ اب جس کو وہ بھی نہ آئے تو وہ کیا زندگی گزارے، زندگی میں کیا بڑا کارنامہ انجام دے سکے۔ جیسے ہمارے اپنے دور میں آخری درجے میں کوئی آدمی کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، لوم تو چلا لے اور سائیکل بھی چلا لے۔ اب بعض رہتے ہیں ان کو سائیکل بھی چلانی نہیں آتی، ہم لوگ کہتے ہیں وہ کیا چلائے گا، کیا کام کرے گا، اس کو تو سائیکل چلانی نہیں آتی، کہیں جانا ہو تو وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، خدا نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اپنا یہ قرآن نازل فرمایا جس کو عمر نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کی۔ جس عمر کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، آج وہ اتنی بڑی حکومت چلا رہا ہے اور مسلمانوں کا بادشاہ اور امیر المؤمنین ہے۔ تو اللہ قرآن سے وابستگی اور اس سے تعلق اور اس کی تلاوت اور اس کے احکام پر عمل کی روشنی میں بندوں کو ایسی عزت و سرفرازی عطا کرتا ہے، فرش سے اٹھا کر ان کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ شروع میں نے حدیث پڑھی، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور اس کتاب سے غفلت اور کوتاہی کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو پستی کے غار میں ڈھکیل دیتے، ناکام و نامراد کر دیتے۔ جو عمل کرتے ہیں عزت پاتے۔ شاعر نے کہا نا، پا جائیں گے ہم آج بھی کھویا ہوا اعزاز، ہو جائیں دل و جان سے گر عامل قرآن، جو خالق عالم سے ملاتا ہے وہ حافظ، قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن۔ ہماری عزت و سرفرازی، کامیابی اور نجات، زندگی کی ساری خیر و برکتیں اللہ نے اسی سے وابستہ کر رکھی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایسی کتاب ہم نے نازل کی ہے اہل ایمان کے لیے، اسی میں ہر درد کی دوا ہے، رحمت اسی میں ان کے لیے پوشیدہ ہے کہ بندہ تلاوت کرے، خدا کی رحمت کا مستحق ہو جائے۔ اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف عمیم، کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم۔ تو ایسی فضیلت ہے تلاوت کی، اور حفظ کی فضیلت تو کیا پوچھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جو شخص قرآن پڑھے پھر اس کو یاد کر لے، پھر اس کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے ذریعے حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک اس کتاب کے حافظ کو پھر وہ مقام عطا فرمائے گا، ایسے 10 لوگوں کو وہ
جنت میں لے جا سکے گا اپنے گھر کے افراد کو جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، یا تو خود حافظ بن جاؤ یا اپنے خاندان میں کسی کو بنا کر آخرت کے لیے ایک سفارشی تیار کر لو۔ قرآن ایسا سفارشی، شافع مشفع، جس کی سفارش بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے۔ اتنا قرآن حفظ کر لینا جس سے ہماری نماز درست ہو جائے، اتنا تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ہر مسلمان کے لیے قرآن کا اتنا حفظ کرنا کہ اس کی نماز درست ہو جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا بیان کی گئی کہ میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا ایک حصہ، سورہ یاسین کا حصہ محفوظ رہے۔ سورہ یاسین ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ باذوق لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی صورتیں یاد ہوتی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، اور 30ویں پارے کی آخر کی 20-30 صورتیں بہت سارے لوگوں کو ماشاءاللہ یاد ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا یاسین حافظ بہت ہوتے، حافظ یاسین۔ امام صاحب سے کبھی ہوتا ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے نا جناب عبدالعظیم فلاحی صاحب، یاسین میں بھی بڑی مشابہت ہے، 7 جگہ مبین آیا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو یاسین میں لقمہ لگ جاتا ہے۔ اگر یاسین میں لقمہ لگا نا 6-7 جگہ سے لقمہ ملتا ہے، یعنی اس دن حافظ صاحب کو لقمہ نہیں ملتا، پوری پلیٹ مل جاتی۔ یاسین حافظ ماشاءاللہ بہت ہوتے، ہر شخص کو یاد کرنا چاہیے سورہ یاسین، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ افسوس کہ بعض مرتبہ ایک بندہ زندگی گزار دیتا ہے لیکن وہ اتنا حصہ بھی یاد نہیں کر پاتا کہ وہ 20 رکعت نماز اپنے طور پر پڑھے تو 20 صورتیں پڑھ سکے۔ عام طریقے پر بندے کو یاد ہوتی ہے تو وہی ایک سورہ اخلاص، جو پورے اخلاص کے ساتھ وہ پڑھتا رہتا ہے، اس کے آگے معاملہ خلاص ہوتا ہے۔ وہ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، ابھی آپ دیکھیے یہ ہمارے حفظ کے جو طلبہ ہے ماشاءاللہ، یہ سب سے چھوٹا بچہ یہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ 12 سال۔ ان سے بھی چھوٹا کوئی ہے؟ دیکھیے ابھی نابالغ ہے بچہ لیکن پورا قرآن یاد ہے۔ بعض مرتبہ یہ انہوں نے بچپن میں یاد کر لیا، لوگ 55 کے ہو جاتے ہیں لیکن چند صورتیں یاد نہیں کر پاتے۔ وہ ایک حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے ماشاءاللہ، فجر کی نماز میں حاضر ہوئے، کسی وجہ سے امام صاحب نہیں آ سکے۔ ہم مؤذن صاحب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حاجی صاحب سفید ٹوپی سفید ڈریس میں ملبوس، ہمارے مشتاق پاپولر صاحب بالکل ایسے ہی وہ حاجی صاحب نظر آ رہے تھے۔ تو سب سے زیادہ مستحق نماز پڑھانے کے وہی نظر آئے۔ جیسے ابھی بھی یہاں اگر ضرورت پڑے گی تو آپ سب سے زیادہ مستحق لگ رہے ہیں مجھ کو امامت کی، ماشاءاللہ۔ جی نہیں، وہ قرات والی نماز کی بات ہے۔ سری نماز تو بہت لوگ پڑھا لیتے۔ وہ ہمارے شہر کے کچھ لوگ سفر میں گئے، عصر کا وقت ہوا، بولے نماز بالکل چھوڑنے کا نہیں، اچھی بات ہے۔ ایک جگہ کنارے ہوٹل پہ گاڑی لگائی، صحن میں چٹائی بچھائی، تو ایک صاحب خود ہی بولنے لگے، بولے میں نماز پڑھنوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ پھر آگے بڑھے، 1 گھنٹے بعد مغرب کا وقت ہو گیا، پھر ایک جگہ ٹھہرے، چٹائی بچھا دی۔ عصر کے امام صاحب غائب، کہاں ہیں؟ وہ پیچھے بیٹھے۔ چلو امام صاحب، بولے اب نہیں پڑھنوں۔ تو حیران یار، اگر یہ صحیح میں امام ہو جاتے تو بولتے میں بس ظہر اثر پڑھاؤں گا، تو کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ عصر تو بہت شوق سے آپ نے خود پیشکش کی کہ میں پڑھنوں، اب مغرب بھی پڑھاؤ۔ بولے وہ چپے والی رہی تو پڑھا دیے رہو، سمجھ رہے؟ اب مغرب کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ وہ حاجی صاحب بھی اسی وجہ سے نہیں پڑھا رہے تھے۔ وہ حاجی صاحب، مطلب میں جن کا واقعہ سنا رہا ہوں، نہیں تو ہمارے کوئی حاجی صاحب کو مت پکڑ لینا آپ لوگ۔ وہ مؤذن صاحب بولے حاجی صاحب نماز پڑھاؤ، بولے نہیں۔ بولے کوئی نہیں ہے، تم ہی پڑھاؤ۔ بہت زبردستی کر کے، مؤذن صاحب بھی بہت پکے رہتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑھا دیے ان کو آگے۔ فجر کی نماز میں انہوں نے نیت باندھی، سورہ
فاتحہ پڑھی اور پورے اخلاص کے ساتھ انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی. تو پہلی رکعت تو ماشاءاللہ ہو گئی، آدھا سفر طے ہو گیا. اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے پھر سورہ فاتحہ پڑھی. اب اس کے بعد غور کر رہے، استخارہ کر رہے، اب کیا پڑھوں. تھوڑی دیر سوچتے رہے، کچھ یاد نہیں آیا، تو اب سورہ پڑھنے کے بجائے انہوں نے مؤذن صاحب کی حاضری لی. نماز میں ہی مخاطب کر کے کہا، میں پہلے ہی بولا تھا مجھے اگے مت بڑھانا. یہ حقیقت ہے. آج بھی ملکوں کے ایسے مسلمان ہیں دیہاتوں میں، پسماندہ علاقوں میں، جہاں دین کے معاملے میں اتنی غفلت ہے کہ بندہ سوائے کلمے کے اور کچھ نہیں جانتا. لیکن ہمارے شہر پر اللہ کا خصوصی کرم، ایسا خصوصی کرم ہے کہ امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں تو ان کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ پیچھے صف میں کم سے کم 8-10 بچے محلے کے وہ ہے جو حافظ قرآن. ایک وقت تو تھا کہ ہمارے شہر میں باہر سے، یو پی سے، بہار سے لوگ تراویح پڑھانے کے لیے آتے تھے. ہم لوگ حفاظ کو امپورٹ کرتے تھے، اب ایکسپورٹ کرتے. اب سینکڑوں بچے مالیگاؤں کے حفاظ باہر تراویح کے لیے جاتے، اور الحمدللہ مالیگاؤں کے حفاظ کو فوقیت دی جاتی. باہر مطالبہ کرتے ہیں کہ مالیگاؤں کا حافظ آنا چاہیے، جو حفظ بھی جس کا پختہ ہوتا ہے، انداز تلاوت بھی بہتر ہوتا. اور ماشاءاللہ ہمارے اپنے شہر میں ایک سے بڑھ کر حفاظ ہیں. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، سال صرف مالیگاؤں کے مدارس اور مکاتب سے فارغ ہونے والے حفاظ کی تعداد 350 سے زیادہ ہے. کتنی؟ 350 سے زیادہ. اور ابھی ہم لوگ آنے والے جمعرات کو شہر بھر کی حافظات کا استقبالیہ پروگرام رکھنے والے ہیں. کل رات ہم لوگوں نے انتظامی امور کے سلسلے میں میٹنگ لی، اس میں ہم نے اندازہ لگایا تو قریب 200 حافظات ہیں. یعنی اب تو ایسا ہے کہ گھر میں بھی زور سے تلاوت کیے نا آپ لوگ تو دھیان سے قرآن پڑھنا رہے گا، نہیں تو گھر میں بچی اور چھوٹی بہن وہ لقمہ دے گی. کیسی سعادت مندی کی بات. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک افسوس کی بات بھی یہ ہے، کہتے ہیں نا مارکیٹ میں مال زیادہ ہو جائے قیمت ڈاؤن ہو جاتی. ہمارے اپنے شہر میں یہ چیز بھی بہرحال ہے، کم ہے. الحمدللہ زیادہ تر افراد علماء حفاظ کا احترام اکرام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنی کثرت ہے کہ لوگ پھر ناقدری کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے. سب سے پہلی چیز تو جیسے کوئی شخص حافظ ہو جائے، عالم ہو جائے، اس کا کیسا ادب و احترام کرنا چاہیے. چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو، لیکن اس کا رتبہ اب بڑھ گیا، اس کا رتبہ بڑھ گیا ہے تو خود گھر والوں کو پہلے اس کی تعظیم کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے جس کو قرآن یاد ہوتا تھا اس کو آگے رکھتے تھے، فوج کا کمانڈر اس کو بناتے تھے، امیر لشکر اس کو متعین کرتے تھے. یہاں تک کہ شہداء میں معلوم ہوتا یہ حافظ ہے، پہلے اس کی تدفین کرو، اس کی مستقل قبر رہے گی، دیگر لوگوں کی اجتماعی قبر رہے گی. صحابہ کرام بھی حفاظ کو اہمیت دیتے تھے. لیکن بعض مرتبہ ہم لوگ، میں آپ کو کیا بتاؤں، مثال میں دے رہا ہوں، رشتے ناتوں کے انتخاب کی بات آئے تو کہہ دیا جائے کہ وہ عالم ہے، حافظ ہے، تو بہت سارے دیندار افراد بھی بھائی وہ عالم حافظ ہے، کیا کمائے گا کیا کھائے گا، اس کے رشتے کو ترجیح نہیں دیتے. اچھا پھر بعض لوگ کچھ مواقع پہ یہ بھی بول دیتے، بولے یار بہت کھاتے حافظ جی لوگ، رشتے کی بات آئے تو بولے خود کیا کھائے گا. اچھا کوئی مالدار ہو اور بے دین ہو، کہا جائے کہ اچھا خاصا کاروباری ہے لیکن دین کی کمی ہے، کہتے ہیں اللہ ہدایت دینے والا ہے. جو اللہ ہدایت دینے والا ہے وہ روزی دینے والا نہیں. تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے دل میں علماء حفاظ کا مقام کیا ہے. جیسے ابھی مولانا عبد الوحید ندوی صاحب فرما رہے تھے نا کہ بھائی ایسی مجلس ہے، اس میں پورے محلے کو جمع ہو جانا چاہیے. کہ کیسی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ادارے میں، ہمارے اپنے محلے میں، ہمارے اپنے خاندان، جو بچہ حافظ ہوا ہے اس کے پورے خاندان کو جمع ہو جانا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن میں محتاج ہو جاؤں اور مجھے اس کی سفارش کی ضرورت پڑ جائے. اب ہم لوگ اس کی تکمیل میں ہی نہیں جائیں گے، کبھی اس سے پوچھیں گے نہیں بیٹا تیرا کتنا پارا ہوا،
اب اس کو قیامت کے دن سلیکشن دیا جائے گا تو وہ پہچانے گا ہم لوگ کو، لیکن جنہوں نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا ہوگا، اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی، وہ ان کو لے جائے گا نا۔ تو مارکیٹ میں مال زیادہ ہوتا، قیمت ڈاؤن ہو جاتی۔ مخاطب کیسے کرتے ہیں؟ اے حافظ جی، اے مولانا۔ اور بعض لوگ جن کی جہالت کا معیار اور بلند ہوتا ہے، وہ راستے میں ٹوپی داڑھی کرتا دیکھ کے اے ملا، حقیقت ہے۔ بد تہذیبی جس کو کہتے ہیں، جبکہ اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا ہے۔ ہم ان کا ادب و احترام کریں گے، اللہ ہمیں بھی عزت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ایسے بھی دیکھیے دامن میں جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ جو با عزت ہوتا ہے وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ہم ان کا ادب و احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کو آگے رکھیں، انہیں بھی احساس ہوگا میرا مقام کیا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہمارے شہر میں، ہمارے اپنے محلے میں ایک بچہ عالم ہوا۔ نماز جمعہ کے موقع پر سلام کے بعد اس بچے کو میں نے مصلی پر بلوایا، دعا سے پہلے میں نے اس کو شال اڑائی، خود اپنی جانب سے اور اپنے بعض مصلیان کے تعاون سے تقریباً 4000 روپیہ لفافے میں اس کو پیش کیا۔ اور پوری بستی کے لوگ جمعہ کے موقع پر جمع رہتے، میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا اب یہ بچہ حافظ تھا، عالم بھی ہو گیا ہے، اب ان کا ادب و احترام ہمیں اور بڑھ کر کرنا ہے۔ اس بچے کو، اس کے اہل خانہ کو بھی خوشی ہوئی عزت افزائی سے، اور اس کو بھی اپنا مقام معلوم ہوا کہ میں کیا ہوں، اب مجھے کیسے رہنا ہے۔ اور پھر میں نے جمعہ کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، میں نے خود اسے مصلی پر بیٹھا کر مائک سپرد کر دیا، آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا، آپ دعا فرمائیے۔ تو ایسے عزت افزائی بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے بڑھ کر میں کہوں، دیکھیے میری باتیں آپ خود محسوس کریں گے، میں رسمی روایتی تقریر نہیں کرتا، ایران توران کی بہت زیادہ اور یہاں وہاں کی اور لمبی چوڑی گفتگو اور آسمانی باتیں اور یہ شعر اور وہ واقعہ نہیں سناتا۔ ٹو دا پوائنٹ، جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، میں زیادہ اس سے متعلق بات کرتا ہوں اور اسی کا ایک حصہ آگے پیش کر رہا ہوں، کسی کو گرا نہ گزرے، عمومی صورتحال ہے، کسی خاص پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ جو اساتذہ ہمارے بچوں کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، وہ اس کو آداب زندگی سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو حافظ بنا دیتے ہیں۔ ہم خود سوچئے کہ اگر ان حفاظ کی ہمارے دل میں واقعی عظمت ہے تو ان بچوں کو حافظ بنانے والے اساتذہ کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک کیسا ہے۔ ہر ایک، چاہے وہ مسجدوں مدرسوں کے اداروں کے ذمہ داران ٹرسٹیان ہوں، چاہے وہ بچوں کے سرپرست ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، ہر ایک غور کرے۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، شہر کی ایک کوچنگ کلاس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اشتہار پر لکھا رہتا ہے پتھر لائیے ہیرا لے جائیے، لکھا رہتا ہے نا۔ انہیں اپنی عصری تعلیم و تربیت پر ایسا بھروسہ ہے کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو لائیے، ہم اس کو چمکا دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے شہر کے جو مکاتب ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں اساتذہ، ایسا نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے۔ ابھی آپ دعوت نامے پہ مدرسے کی کلاسیں دیکھیے، 13 کلاسیں، کئی سو طلبہ، اور پھر ایک سال میں 9 بچے حافظ ہو رہے ہیں، مسابقات میں نمبرات لا رہے ہیں۔ اساتذہ کتنی محنت کرتے ہوں گے تب کہیں بچہ حافظ ہوتا ہے۔ ہم سے ہمارے 2 بچے نہیں سنبھلتے، لیکن ایک استاذ 2 گھنٹے میں 15-20 بچوں کو پڑھاتا بھی ہے، حاضری بھی لیتا ہے، سبق بھی سنتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ بھی دیکھتا ہے، اور ان کو بنا کر سنوار کر اس طرح پیش کرتا ہے۔ تو یہ جملہ صرف کوچنگ کلاس پہ نہیں، ہر مکتب کی دیوار پر لکھا رہنا چاہیے، پتھر لائیے ہیرا لے جائیے، کہ یہ وہ اساتذہ معلمین ہیں جو ہمارے بچوں کو چمکا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے والے اساتذہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اتنا معاوضہ اور محنتانہ ملتا ہے کہ خود ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہو؟ انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل تو روشن کر دیا، چاہے وہ اسکول کا استاذ کیوں نہ،
کوچنگ کلاس کا ٹیچر کیوں نہ ہو یا مکتب کا معلم کیوں نہ ہو، سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کو اتنا کچھ دیتے ہیں تنخواہ کے نام پر کہ وہ ایسا گزارا کریں اور اپنے بچوں کی ایسی کفالت اور تعلیم و تربیت کر سکے کہ ان کے بچوں کا مستقبل بھی روشن ہو جائے؟ جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ تنخواہ دی جاتی ہے، تنخواہ کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں تن، بدن کو کہتے ہیں، خواہ ضرورت کو کہتے ہیں۔ مطلب اتنا دو جو اس کی بدن کی ضرورت کو پورا کر دے، اور ایک شخص صرف اپنا ذمہ دار نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ کیا ہم لوگ ایک معلم کو، ایک مدرس کو، ایک امام کو، ایک مؤذن کو اتنا دیتے ہیں؟ سوچئے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو شخص بھی کسی جگہ کا ذمہ دار بنائے، قیامت کے دن خدا اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھے گا۔ اور میں قسم کھا کر کہوں تو حانث نہیں رہوں گا، بہت سارے لوگ اپنے معاملات میں ہو سکتا ہے قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں، لیکن کسی ادارے، کسی مسجد اور مدرسے کی ذمہ داری صحیح انداز میں نہ نبھانے کے نتیجے میں پھنس سکتے، وہ جواب نہیں دے سکیں، اس لیے کہ بہت سارے مدارس، مساجد ایسے ہیں، چندہ بھی آ رہا ہے، تعاون بھی ہے، کرایہ بھی ہے، استطاعت بھی ہے، دل بڑا نہیں۔ ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے، بعض ذمہ دار وہ ہوتے ہیں، میں عمومی تناظر میں کہہ رہا ہوں، جو اپنے مال میں نہیں اجتماعی مال میں بخل کرتے ہیں، بس اٹھا کر دینے کے روادار نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو ماشاءاللہ مولوی، ایک حافظ کتنا کام کرتا ہے، آپ دیکھیے پیدائش سے لے کر موت تک سارے مرحلے میں مولوی کی ضرورت پڑتی، نہ اس کے بغیر بچہ پیدا ہو کر آگے بڑھتا ہے، نہ مر کر قبرستان پہنچتا ہے۔ مولوی اذان دے، مولوی نماز پڑھائے، مولوی اس کی تعلیم و تربیت کرے، مولوی اس کا نکاح پڑھائے، سب کچھ مولوی کریں، لیکن مولوی سے لینے والی قوم، مولوی کو کچھ دینے کی بات آئے وہ فتویٰ لینے آتے، بولے وہ نذرانے تراویح جائز ہے۔ چلیے اس میں اختلاف ہے جائز کے ناجائز، لیکن میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبوب ہو جاؤ گے، اس میں کیا اختلاف ہے؟